والله ما طلعت شمس ولا غربت عباده الذين اصطفى. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک مومن بندے کی زندگی کا نصب العین اللہ رب العزت کا قرب کا حصول ہوتا ہے. سخت سردیوں میں اٹھ کر راتوں کو عبادت کرنا، شدید گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس کے ہوتے ہوئے روزوں کو رکھنا، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج اور عمرے کا سفر کرنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا، ان تمام کے تمام امور کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. گویا کہ انسان کی زندگی کا منزل مقصود اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے بعض راستے طویل اور وقت طلب ہوا کرتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں اور وقت طلب ہوا کرتے ہیں، اور بعض راستے مختصر ہوا کرتے ہیں کہ جب انسان ان راستوں کے اوپر چلتا ہے تو جلدی پہنچ جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نوارد بندہ ہوتا ہے، نیا آدمی ہوتا ہے، اس کو قریب کے راستے کا نہیں پتہ ہوتا، اسی لیے وہ دور کے راستے سے زیادہ مشقت کر کے، زیادہ مجاہدہ کر کے، زیادہ وقت صرف کر کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے. اور اگر اس کو راستہ پتہ چل جائے کہ ایک اور بھی راستہ ہے جو شارٹ کٹ ہے، آسان ہے، تھوڑے وقت میں اس پہ میں منزل پہ پہنچ سکتا ہوں، تو انسان وہ والا روٹ اختیار کرتا ہے. تو انسان کی ایک فطری چاہت ہوتی ہے کہ جو مختصر راستہ ہے جس کے ذریعے میں آسانی سے اپنے منزل تک پہنچ جاؤں، میں اس کو اختیار کروں. تو قرب خداوندی کا یہ سفر بھی دو راستوں سے طے کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ راستہ ہے جو مشہور ہے، معروف ہے. کون سا راستہ؟ عبادات کا اہتمام کرنا، پڑھنا پڑھنا، مراقبات، ذکر و اذکار. یہ ایک طویل راستہ ہے جس پہ چل کے سالکین اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. جبکہ ایک اور راستہ بھی ہے، اگر اس راستے پہ چلا جائے تو تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے. آج کے اس مشینی دور میں ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندے کو وقت کی کمی کا شکوہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بھائی کم سے کم وقت میں انسان جلد سے جلد منزل تک پہنچ جائے. ہم دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ جب مادی دنیا میں سفر کرتے تھے تو لمبے عرصے تک پیدل چلتے تھے.
یہ مہینوں جانور کی پشت کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے کئی کئی دن لگ جایا کرتے تھے، زیادہ دور اگر جانا ہے تو مہینوں لگ جاتے تھے. حج کے سفر پہ لوگ جایا کرتے تھے، رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوتا تھا حج کا سفر سٹارٹ کر دیا کرتے تھے. 2-3 مہینے جدہ پہنچنے میں لگ جایا کرتے تھے. پھر تیز رفتار گاڑیاں ایجاد ہو گئیں، انسان کا سفر جلدی طے ہونا شروع ہو گیا. پھر ہوائی جہاز ہو گئے، اس سے بھی زیادہ جلدی شروع ہو گیا. اب انسان یہ کہتا ہے کہ جہاز میں بیٹھے کم سے کم گھنٹوں میں انسان یہاں سے سعودی پہنچ جائے. وہ جو مہینوں کا اور دنوں کا کنسپٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. گھنٹوں میں انسان مسافت طے کرتا ہے، اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے. اور اب انسان اس سے بھی آگے کہ اس سے بھی مزید جلدی وقت طے ہو، خلائی جہاز کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہاں سے امریکہ کا سفر اگر 13 سے 14 گھنٹے کا ہے تو خلائی جہاز میں بیٹھے اور 1 سے 2 گھنٹے میں انسان امریکہ میں لینڈ کر جائے. یہاں سے اڑے خلا میں جائے اور خلا میں انسان بہت جلدی جہاں دنیا میں لینڈ کرنا چاہتا ہے لینڈ کر سکتا ہے اور وہاں سے ڈائریکٹلی وہاں پہ لینڈ کر جائے. تو وہ جو چند گھنٹے لگتے ہیں وہ بھی مختصر راستہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی جبلت میں جلد بازی لکھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے. تو آج کی دنیا میں ہر سال 2 مشکلات سے دوچار ہے. ایک تو مصروفیت کی وجہ سے اوراد و اشغال کو وقت نہیں دے سکتا، دوسری جانب فطرت میں عجلت پرستی ہے، پسندی ہے، اس کو مجبوری ہے. وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میں اپنا کام مکمل کروں، اپنی منزل تک پہنچوں، راہ سلوک کے مقامات جلد سے جلد مکمل کروں. ان حالات میں اگر ان کو مختصر اور شارٹ کٹ راستہ پتہ چل جائے تو شاید کام بن جائے، انسان کو جلد اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے. چنانچہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 امور کا اگر اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. تو جی چاہتا ہے کہ آج یہ بات بتائی جائے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو اگر انسان کرے تو بہت جلدی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے. سالکین تھوڑے وقت میں جلد اللہ رب العزت سے واصل ہو سکتے ہیں. کسی بھی انسان کو اپنی زندگی کے اوپر اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، معلوم نہیں ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ عمل کرے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے. سب سے پہلی چیز اتباع سنت. قرب خداوندی کے حصول میں سب سے مؤثر چیز حضور علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع ہے. عبادات کی بدولت جو فیصلہ سالوں میں طے کیا جاتا ہے، اتباع سنت کے ذریعے وہی فیصلہ مہینوں میں طے ہو جایا کرتا ہے. عبادات کی بدولت مہینوں میں جن مقامات پہ انسان پہنچتا ہے، سنت کی اتباع کرنے سے دنوں میں ان مقامات کو انسان طے کر لیتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اتباع سنت کی بدولت انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور ہر محب چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے قریب ہو. ہر محب چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کے قریب ہو. تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت خود اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ہیں جو سنت کی اتباع کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ محب ہوتا ہے، اللہ رب العزت محبوب ہوتے ہیں. جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ بندہ محب ہوتا ہے، اللہ رب العزت محبوب ہوتے ہیں. جبکہ اتباع سنت کی صورت میں اللہ رب العزت محب ہوتے ہیں اور بندہ محبوب ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، انسان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتباع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص سے، اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مشائخ صوفیاء کرام، خاص طور پر مشائخ نقشبند، اتنے متوسلین کو اتباع سنت کی تاکید کیا کرتے ہیں، خود بھی اتباع سنت میں بے مثل اور بے مثال ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اتباع سنت کو اتنی اہمیت دی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتباع سنت کی نیت سے ایک لمحے کے لیے دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا کروڑہا نفل شب بیداریوں سے بہتر ہے۔ سنت کی نیت سے ایک لمحے کے لیے دوپہر میں قیلولہ کرنا، آرام کرنا کہ سنت ہے، وہ کروڑہا نفل کہ راتوں کی کروڑوں نفل کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں پہ سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ سالے کی تمام تر روحانی ترقی کا دار و مدار اتباع سنت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر سنت کی اتباع نہیں کی تو بظاہر کتنی ہی کشف و کرامات کیوں نہ ہو جائیں، سب کچھ بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو جوتے مارو کہ اسی لیے کہ وہ دجال اور کذاب ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نہیں کر رہا، ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت دامت برکاتہ عالیہ کو دیکھا، ایک ایک سنت پہ انتہائی اہتمام کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ قلیل وقت میں روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بن جائے، ہر سنت کے اوپر عمل کرے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ اور پراستہ کر دے، اور یہی ہمارے سلسلے کی بنیادی پہچان ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، باقی سلاسل میں مجاہدات کے ذریعے سلوک طے کروایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے سلسلے میں اتباع سنت کے راستے پہ سالکین کو چلا کے اللہ کا وصل عطا کیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز اتباع سنت، دوسری چیز جو قرب خداوندی کے حصول میں مؤثر ہے وہ قیام اللیل، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں رات کے آخری پہر میں مادی سفر بھی تیزی سے طے ہوتا ہے، رات میں انسان سفر میں نکلے بہت جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی سفر کے لیے بھی یہ وقت بہت مناسب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت میں تھوڑی کوشش سے انسان کو زیادہ رزلٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ ان اوقات میں تردد کم کرنا ہوتا ہے، کوشش کم کرنی ہوتی ہے، لیکن فائدہ زیادہ ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت میں اللہ رب العزت کے ذکر کرنے والوں میں ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ اگر تم اس وقت میں اللہ رب العزت کے ذکر کرنے والوں میں ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ بتا دیا کہ تہجد کے وقت جلدی انسان کو قرب خداوندی حاصل ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی نفل اعمال اللہ رب العزت کے واسطے میں بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔
سبحان اللہ، کہ انسان نفل ادا کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ نوافل کے ذریعے بندے اور پروردگار کا آپس کا کتنا قرب ہو جایا کرتا ہے، کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو رات کے آخری پہر کے نوافل بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ دروازے ہوتے ہیں جو کسی اور عمل سے نہیں کھلتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اس آیت میں نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت تہجد کی نماز کا حکم فرما رہے ہیں، بلکہ اس کی افادیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح راتوں کا قیام نفس کی اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے اکثر ہوا کرتا ہے۔ سورۃ مزمل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب پوری رات نماز پڑھو یا آدھی رات تک یا اس میں سے بھی کچھ کم کر لو۔ آگے جا کے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پہ کہی جاتی ہے۔ یعنی رات کے اٹھنے کا مجاہدہ اصلاح نفس کے لیے بہت مؤثر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے۔ اب اس میں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو کوئی دریا نہیں تھا، نہ کوئی تالاب تھا، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں تیراکی کیا کرتے تھے، تو یہ کیوں فرمایا کہ آپ کے لیے لمبا تیرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ تیرنے سے مراد جہد مسلسل ہے، کیونکہ جو بندہ خوش پہ ہوئے چلتا ہے وہ اگر سستانے کے لیے کہیں رکنا چاہے، آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتا ہے، جبکہ پانی میں تیرنے والا کتنی ہی تھکاوٹ محسوس نہ کرے پھر بھی وہ رک نہیں سکتا، کیونکہ پانی کے اندر ہے، اس نے تیرنا ہے، سٹرگل کرتا رہتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں رک گیا تو رکنے میں میری ہلاکت ہے، چنانچہ شدید تھکاوٹ کے باوجود مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نان سٹاپ کام کرنے کے لیے تیرنے کا لفظ استعمال فرمایا۔ راتوں کی عبادت جہاں بندے پہ قرب خداوندی کے دروازے کھولتی ہے وہاں زندگی میں بھی برکتیں آ جایا کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت برکت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بتاؤ بکری ایک سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضرت ایک یا دو، 3 بچے دے دیتی ہے۔ پھر پوچھا کہ کتیا ایک سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ جواب دیا 8، 10، 12 بچے اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے سوال پوچھا کہ بکرے روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی لاکھوں کے حساب سے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کتے کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کوئی بھی ذبح نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا بے شمار مرتبہ لوگوں کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں۔
आपने फिर पूछा कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है? उसने कहा कभी रेवड़ नहीं देखा कुत्तों का। सैकड़ों कुत्ते इकट्ठे चल रहे हो कि रेवड़ बने हुए हों। तब आपने फरमाया बकरियों की पैदाइश कम है, ज़िबा ज्यादा होते हैं, जबकि कुत्तों की पैदाइश ज्यादा है, ज़िबा भी कम नहीं होते। उसके बावजूद बकरियों के रेवड़ आपको नजर आएंगे, कुत्तों के रेवड़ नहीं नजर आएंगे। इसी को तो बरकत कहा जाता है। उसने अगला सवाल पूछा कि बकरियों में ये बरकत क्यों आई? तो आपने जवाब दिया बकरियां रात के अव्वल हिस्से में सोती हैं, आखिरी पहर में उठ के मैं करना शुरू कर देती हैं, जबकि कुत्ते रात के अव्वल हिस्से में भौंकते रहते हैं। जब बरकत का वक्त शुरू होता है उस वक्त गफलत की नींद सो जाते हैं। इसीलिए बकरियों की जिंदगी में बरकत नजर आती है, कुत्तों की जिंदगी में बरकत नजर नहीं आती। तो अगर बरकत का उसूल चाहिए तो हमें भी इस चीज को अपनाना पड़ेगा। कुर्ब खुदावंदी के हसूल में तीसरी और मौसर चीज खिदमत खल्क है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। और ये फकत रस्मी जुमला नहीं बल्कि किसी अल्लाह वाले के दिल से निकली हुई आवाज है जो हकीकत में मबनी है। यकीनन इबादात के रास्ते पे चल के साल हा साल में वो मकामात सालिक हासिल नहीं कर सकता, उन मकामात पे बंदा नहीं पहुंच सकता जो खिदमत खल्क की बदौलत दिनों में इंसान को हासिल हो जाते हैं। जी दामद बरकातुहू आलिया फरमाते हैं कि मैं तो ये कहता हूं कुर्ब खुदाबंदी के कुछ मकामात ऐसे हैं जिनका मिलना इबादत के जरिए मुमकिन ही नहीं होता। उनके हुसूल का वाहिद रास्ता मखलूक की खिदमत से होता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ मदियन से मिस्र की तरफ सफर कर रहे हैं। रात का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। सहरा में सफर करते हुए अचानक अहलिया ने कहा कि मुझे बच्चे की विलादत की तकलीफ हो रही है। अब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। हर तरफ सहरा ही सहरा है, सर छुपाने की जगह नहीं है। अब इन हालात में क्या किया जाए? आपने दाएं बाएं नजर दौड़ाई, कहीं कोई आबादी नजर ना आई। दूर पहाड़ की तरफ देखा तो पहाड़ के दामन में आग जलती हुई नजर आई। तो आपने अहलिया को फौरन कहा, क्या फरमाया? इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। अब उन्होंने अपनी अहलिया को फरमाया कि आप यहां ठहर जाएं, मुझे दूर आग नजर आ रही है, मैं वहां जाके आपके लिए आग का शोला लेके आता हूं ताकि आपके लिए आग जला के सर्दी का बंदोबस्त किया जाए। जो इतनी ठंड है, जब आग लेके आऊंगा तो आपकी ठंडक में कमी आएगी, आपको अच्छा महसूस होगा, बेहतर महसूस होगा। ये कम से कम वहां कुछ लोग होंगे, मैं उनसे रहनुमाई हासिल कर लूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में पहुंचे तो ऊपर से क्या आवाज आई? इन्नी अना रब्बुक, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम्हारा रब हूं। फखलाना अलैक, जूते उतार दीजिए। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, आप मुकद्दस वादी में हैं, वादी तुवा में हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम किस लिए गए थे? अपनी अहलिया की खिदमत की खातिर गए थे, खिदमत के जज्बे से सरशार थे, आग लेने की खातिर पहाड़ के दामन में पहुंचे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? नबूवत अता फरमा दी। इसीलिए कहा खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने को जाए पैगंबरी मिल जाए। तो खिदमत खल्क के जज्बे से गए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबरी अता फरमा दी। हज़ूर अलैहिस्सलाम को जब पहली वही मिली, घर तशरीफ लाए और फरमाया लक़द ख़शीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया था कल्ला, हरगिज़ नहीं, वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा युख़ज़िकुल्लाहु अबदन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी आपको रुसवा नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्यों रुसवा नहीं करेंगे? उन्होंने आगे उसके बाद वो क्वालिटीज गिनवाई कि क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रुसवा नहीं करेंगे।
انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، ضعیفوں کے ساتھ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کیا کوالٹیز گنوائی جا رہی ہیں جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والی ہیں، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعینوا علی نوائب الحق، جو آسمانی حوادث کا شکار ہوتے ہیں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ کیا باتیں بیوی گنوا رہی ہیں؟ وہ کہ مخلوق کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، ان الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ حضرت خدیجہ نے اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات بیان کی جن کا تعلق مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ ہے، تو لگتا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند والا مقام میں بھی مخلوق خدا کی خدمت کا زبردست عمل دخل تھا۔ اور آج ہر بندے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ میری خدمت کریں، میں مخدوم بنا رہا ہوں، مجھے کسی کی خدمت کی ضرورت نہ ہو، جبکہ مقربین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنے سے بندے کی شان میں کوئی کمی نہیں آیا کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ گھر کے کام کاج بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، بعض صحابہ نے روزہ رکھا تھا، عین دوپہر کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ روزہ دار صحابہ کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا، چنانچہ سواریوں سے اترتے ہی درختوں کے سائے میں گر گئے کہ آرام کے لیے روزہ تھا، سخت گرمی تھی، پیاس کی شدت تھی۔ اب جن صحابہ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام کی سواریوں سے سامان اتارا، سواریوں کو پانی پلانے کا اہتمام کیا، تمام کام سر انجام دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں کے اوپر بازی لے گئے۔ تو معلوم ہوا خدمت پہ ملنے والا اجر عبادت کے اجر سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ایک دو واقعات سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ پرانے زمانے کا ایک واقعہ، ایک نوجوان تھا، حد درجے کا عیاش تھا اور فحاش تھا۔ ایک بار رات کو شراب و کباب کی محفل میں شریک رہا، جی بھر کے عیاشی کرنے کے بعد گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ راستے میں قریب کی جھاڑیوں کے اندر کسی کتے کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ تکلیف میں ہوگا، چلو میں اس کو دیکھتا ہوں۔ چاند کی چاندنی میں جھاڑیوں کے اندر دیکھا تو ایک چھوٹا سا کتا سردی کی شدت کی وجہ سے ٹھٹر رہا تھا، تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس نوجوان کو اس کتے کے اوپر ترس آیا، وہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے آیا، کتے کے لیے آگ جلائی۔ جب روشنی ہوئی تو دیکھا کہ کتے کے جسم پہ موٹے موٹے زخم ہوئے ہوئے ہیں۔ فوراً پانی گرم کیا، کتے کے زخموں کو دھویا، اس پہ مرہم لگائی، دوائی لگائی، اور پھر روزانہ اسی طرح کرتا رہا۔ 70 دن تک مسلسل خدمت کے بعد کتا مکمل صحتیاب ہو گیا۔ تب اس نے کتے کو لے کے وہاں پہنچا دیا جہاں سے اس نے اس کو اٹھایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کتے کی خدمت کے بدلے اس اوباس اور عیاش نوجوان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ آج کی دنیا اس نوجوان کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کتے جیسی حقیر مخلوق کی خدمت کرنے سے بندے پہ قرب خداوندی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ انسانوں کی خدمت کرے گا اللہ رب العزت اس کو کیا مقام عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگ مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے خیر اور بھلائی کے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ خدمت خلق کا سب سے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا کی دینی خدمت کی جائے۔
اگر دنیا میں کسی کو راستہ بتانا قرب خداوندی کا باعث ہے تو کسی کو دین کا راستہ بتانا بھی قرب خداوندی میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔ کسی کا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا دینا صدقہ ہے تو اس کو تقوی کے لباس سے آراستہ کرنا کس قدر عظیم صدقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ ہی شہداء ہیں۔ انبیاء اور شہداء ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے ان پہ رشک کریں گے، وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ قالوا من ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ کون لوگ ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان پہ رشک کر رہے ہوں گے؟ فرمایا الذین یحبون عباد اللہ الی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کو محبوب بناتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ اللہ کو بندوں کی نظر میں محبوب بناتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، فکیفا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نظر میں کیسے محبوب بناتے ہیں؟ فرمایا وہ ان کو اللہ کی محبت کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ جب یہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جو دینی مدارس ہوتے ہیں، مراکز ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں، یہ مخلوق خدا کی جو خدمت سر انجام دے رہی ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کی خدمت ہوا کرتی ہے، قابل رشک ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے شب و روز اسی محنت میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنے حسن جی رحمت برکاتہ عالیہ کی زندگی کو دیکھیں، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ حضر کو دیکھا، نہ سفر کو دیکھا، نہ صحت کو دیکھا، نہ بیماری کو دیکھا، مخلوق خدا کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ حیران ہو جاتا ہے ان کی زندگی کو انسان دیکھ کے۔ انسان ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے زندگی میں چھٹی کا تصور ہی ختم ہو چکا ہو۔ ہم نے زندگی میں عام طور پہ دیکھا کہ انسان کچھ کام کرتا ہے، اس کے بعد ہالیڈے چاہیے ہوتا ہے، کچھ آرام چاہیے ہوتا ہے، ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے اعتکاف ہوا، ہزاروں لوگ اعتکاف میں تھے، زمبیا کے اندر تھے، تو کچھ قریبی ساتھیوں نے کہا کہ حضرت بہت محنت مجاہدہ کیا رمضان المبارک میں، تو اب آپ کو جنگل میں لے کے جاتے ہیں، کچھ عرصہ آپ وہاں پہ ریسٹ کریں، آرام کریں۔ میں اس وقت سفر میں حضرت کے ساتھ تھا، چنانچہ وہ حضرت کو جنگل میں لے گئے، 4-5 دن وہاں انہوں نے قیام کا سلسلہ بنایا، اور وہاں پہ میں نے کیا دیکھا ہے جی دامت برکاتہ عالیہ نے اپنی کتابوں کا کام شروع کر دیا، جنگل کے اندر موجود ہیں، لوگ نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں چل رہے، لیکن اس وقت میں وہاں پہ کتابی کام شروع کیا ہوا ہے، دن رات صفوں کے صفے بھرے جا رہے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں جو ہمیں اپرچونٹی اویلیبل ہے ہم اس کو حاصل کریں۔ قرب خداوندی حاصل کرنے کا بہترین وقت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنا سچا اور سچا عاشق بنائے اور اپنا قرب عطا فرمائے، ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔